بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عظیم سے بات ہو رہی تھی. جی عظیم, معیشت کے چیمپئن پہ کوئی بات کر رہے تھے آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے عوام کو جو دھوکہ دیا ہے کہ پیٹرول کا جو امپیکٹ ہے کہ وہ صرف ایک غریب آدمی جو موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے تو ماہانہ 600-700 روپے کا وہ ٹویٹ آپ کو یاد ہے, مہنگائی کا غریب کا impact تو ہے. پیٹرول سے لینا دینا ہی تو نہیں ہے. اب میں آپ کو جو ہے مطلب یہ عوام کو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دیکھیں پیٹرول کا امپیکٹ آپ کی جتنی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ سارا انرجی پہ چلتا ہے. انرجی پیٹرول جو ہے اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ویریبل ہے, اس کے بغیر آپ پاور جنریشن نہیں کر سکتے اس کے بغیر پیٹرول. اس کے بعد پوری آپ کی اس کے علاوہ جتنا آپ کا ایگریکلچر ہے اس کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ تھرو پیٹرول ہوتی ہے. تو سبزی کی قیمتیں ہو گئیں, چاہے وہ اشیاء خرد و نوش ہو گئی, چاہے اس کے علاوہ جتنی مینوفیکچرنگ گڈ ہو گئی, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سمجھ لیں ویریبل ہے اس کے اوپر کہ پیٹرول پرائز کے اوپر. پیٹرول پرائز, آئل پرائز بڑھے گا. دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمیں معاشی اصلاحات کے لیے شارٹ ٹرم فیصلے نہیں سوٹ کرتے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, میں آپ کو دوبارہ کہوں. 1994 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو آئی پی پیز کا معاہدہ ہوا تھا جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا, وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سب سے پہلا آئی پی پیز کا معاہدہ کیا. اور وہ سارا آئی پی پیز جو تھا وہ سارا آئل بیسڈ آئی پی پی تھا. کوئی بھی ہائیڈرو آئی پی پیز کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ سارے آئی پی پیز, اس وقت 40 سے زیادہ آئی پی پیز جو آپ کی پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں, اس معاہدے کا یہ حصہ ہے کہ دے وڈ آلویز بی پروفیٹیبل. ان کا جو پروفٹ انڈیکس ہے اس کو انشور کرنا, دیٹس اے گورنمنٹ رسپانسبلٹی. تو یہ پوائنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پرائیویٹائز کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے آئی پی پیز کو پرائیویٹائز کیا, اب آئی پی پیز اپنے پروفٹ کے لیے کام کریے. تو پاکستان میں کبھی بھی بجلی کی قیمتیں کم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم یہ پرائیویٹائز آئی پی پی سے جان نہ چھڑائیں. ابھی جتنا بھی آپ کی پاور پروڈکشن ہے جنریٹ کرتے, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہائیڈرو اس وقت دنیا میں سب سے چیپسٹ سولوشن ہے, سولر سب سے چیپسٹ اور ہمارے پاس ہے بھی. تو ہم ہائیڈرو کی طرف نہیں جا رہے, ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف ہم نہیں جا رہے. یہی لانگ ٹرم منصوبے, آپ ہائیڈل کی طرف جائیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ کی انرجی کی پرائس کم ہوگی, انرجی کی پرائس کم ہوگی, آپ کی مینوفیکچرنگ پرائس کم ہوگی. اس وقت آپ ایکسپورٹ کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے؟ چائنا اتنے بڑے بڑے کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں موجود ہے, انڈیا کی انرجی کتنی سستی ہے. تو جب تک انرجی سستی نہیں ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور جب تک آپ آئی پی پیز جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کریں گے, آپ آئی پی پیز کو سبسڈی بھی دیتے ہیں جسٹ ٹو انشور دیئر پروفٹ. تو جب تک یہ گورنمنٹ خود اس کو, جب گورنمنٹ اپنے پاس اس کی آئی پی پیز ہوں گی, لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ کرپشن ہے. اسٹیل مل جیسا ادارہ, اسٹیل مل میں کہتا ہوں ایک سونے کی کان ہے, لیکن وہاں پہ جو پولیٹیسائز ہائرنگ کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. نون لیگ کی حکومت نے بھی یہی کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہی کیا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن رہا. آپ دیکھیں اس وقت جو انڈونیشیا ہے, دیٹس دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف جو اسٹین لیس اسٹیل ہے, اس کی ایکسپورٹ کا جو ہے وہ مطلب جو ہیوج سگنیفیکنٹ جو پورشن ہے وہ دیٹ از اسٹین لیس اسٹیل. اگر آپ کی اسٹیل مل اپ اینڈ رننگ ہو جاتی, وہاں سے کرپشن کا خاتمہ کر دیتے ہیں, تو آپ کی اسٹیل مل سونا اگلنا شروع کر دے گی. لیکن وہاں اس کا حشر کیا, پہلے تو وہاں پہ پولیٹیسائز کیا اس کو, اس کے بعد آپ اس کو بند کرنے کے بعد اربوں روپے کے تو اس کے ایسٹس ہیں. اسی طرح آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پورا آپ نے اس طرح کے ایگریمنٹ کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے کیا ان کو یہ باتیں نہیں پتا؟ ان کو وہ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں دو وجوہات ہیں وہ کرنا کیوں نہیں چاہتے. ان کو پتا ہے کہ دے آر کرپٹ, ان کے نیچے سارے کرپٹ ٹولہ موجود ہے, سارے وڈیرے جاگیردار کرپٹ ہیں, ان کو ملا کر یہ حکومت بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا سارا ملک کا جو المیہ ہے پچھلی حکومت نے کے ساتھ ساری مطلب یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ 4 سال کی بھی کہانی ہو, 3 مہینے 7 مہینے 3 سال 7 مہینے اور یہ 2 مہینے. نون لیگ کی گورنمنٹ 30 سال, ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہمیشہ اتحادی رہی, چاہے نون لیگ کے ساتھ ہو, یہ ان کی گورنمنٹ 30-35 سالوں میں تو ہمیشہ گورنمنٹ بنا ہے. پیچھے پی ٹی آئی کے ساتھ, جب پی ٹی آئی کا آپ کو گرتی ہوئی حکومت نظر آئی تو اب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نظر آتے ہیں. ایسے کراچی کے اندر نفرت کی سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہے ایم کیو ایم, لیکن ابھی آپ دیکھیں وہ سارے بھائی آپس میں مل کر جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائی ہے. صرف ان کا دیکھیں ایجنڈا کیا تھا. یہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن تھی ایم کیو ایم کی, اور میرا بھائی بیٹھے ہیں ان سے گلا ہے کہ آپ اس وقت کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کا جو بڑا المیہ K4 پانی کا منصوبہ, آپ اس حوالے سے بارگین کرتے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ K4 منصوبہ مکمل کرتے. آپ کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی وزارتوں کی بات کی, گورنرشپ کی بات کی, انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی. آپ مجھے بتائیں نا کہاں ایجنڈے میں شامل ہے؟ اگر ہوتا تو پیپلز پارٹی تو اس وقت مجبور تھی. اس دفعہ تو مجبوری ہو گئی. میں آپ سے بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دفعہ تو ان کی مجبوری ہو گئی ہے نا, اس دفعہ تو مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ کریں گے, ورنہ عوام کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے. نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت تو سارے مطالبات منوا سکتے تھے. کوٹا سسٹم جس پہ آپ پوری سیاست ایم کیو ایم کی بیس کرتی ہے, تو اس وقت تو اگر آپ زرداری صاحب سے کہتے کیونکہ
ان کو اس حکومت کے خلاف جو الائنس بنانا تھا اس وقت تو اتنا گولڈن چانس تھا کہ جو چیز کہتے ہیں آپ زرداری صاحب سے بنوا لیں، لیکن آپ نے جو ہے لیکن اس کے وہ ایجنڈا نہیں نا، ان کے ایجنڈے میں تو منسٹریز ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں، ان کے ایجنڈے کے اندر جو گورنرشپ ہے وہ ان کو مل رہی ہے. ابھی جو ایڈمنسٹریٹو کی باتیں چل رہی ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے. قائم خانی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا منسٹری سے ویری ٹرانسپیرنٹ ٹو ایوری ون کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی، ایم کیو ایم کا کوئی ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم کراچی کے ایشوز کے حوالے سے کوئی سیاست کر رہی، کوئی چیز کوئی نظر آتی ہے. بلدیاتی حوالے سے جو ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اتنی بڑی نقب لگائی اس حوالے سے. تنزیل جو ہے وہ بولنے کے لیے تیار ہے. تنزیل میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں گی، اس کے بعد آپ اپنے بھی کنٹینیو کیجیے گا. این ایف سی موڈ کی مد میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو خاص رقم دی جاتی ہے، محصولات پھر جو جنریٹ کیے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے نچلی سطح پہ اختیار لے کے آتے ہیں، پھر آپ بلدیات کی طرف جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا وہاں ہمیں نظر نہیں آیا. کہیں اختیارات کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر اب وہی بات ہے، جب وفاق بجٹ شروع کرتی ہے، مسائل تو اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ وفاق جو ہے اپنا پورا پیسہ جو ہے وہ چاروں صوبوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے اور خود پھر مائنس سے شروع کرتی ہے. اور جب مائنس سے شروع کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے ہمیں جو ہے قرضے اتارنے بھی ہیں. یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اچھا جی، پہلے میں اب میرے بھائی نے جو ہے وہ ایک بہت لمبی تقریر کی، اس تقریر میں سے میکسیمم حصہ انہوں نے ایم کیو ایم پہ بیشنگ کی اور آپ کا سوال تھا. نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. دیکھیں جواب تو دینا پڑے گا. میں دو باتیں بتا دوں. میں دو بات، پہلے بات تجزیہ کار آتے ہیں تو بیش نہیں کرتے، تجزیہ کار حالات پہ تجزیہ کرتے ہیں، پرٹیکولر کسی پارٹی پہ بیش نہیں کرتے. تو تجزیہ کار نہ بولیں تو پھر کسی پارٹی کا نام لگا دیں. دوسری بات یہ کہ اب آپ کے سوال کی بات پر آتے ہیں. دیکھیں جی، این ایف سی ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. میرے برابر میری بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ پی ایف سی سندھ گورنمنٹ سے یعنی کہ یہاں سے ہوتا ہے، پی ایف سی ہوتا ہے ہوگا، اس کی وجہ سے کراچی کو ایک پیسے ملیں گے. اچھا، اب جو میرے بھائی نے جتنی بھی بڑی تقریر کی، اس تقریر کو سب کو میں سمجھ کر کے، کیونکہ میرا جو ووٹر سن رہا ہے اس کا پھر دل خراب ہوتا ہے ایسی باتیں سننے کے بعد. اچھا، اب میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کسی ایک ڈاکیومنٹ میں بتا دیں کہ کسی نے کئی منسٹری کی بات کی. ہم تو 2 منسٹری پہلے بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، 2 منسٹری ابھی بھی سن لینا. نہیں اگر نہیں ہوتی، اچھا اگر نہیں ہو، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اگرچہ کہ ایسی باتیں نہیں ہوتی تو پھر ایسی باتیں بول کے میرے ووٹر کا دل خراب نہ کرے. میرے پیچھے میرا ووٹر بیٹھا ہوا ہے. ایک منٹ، دوسری بات، میں تو ساری باتوں کا میں تو سوال کا جواب دینے آیا ہوں نا. میری تو سن لیں میڈم. دوسری بات، آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، کیوں ہٹایا جا رہا ہے ان کو؟ یہ آپ ان سے پوچھیے گا. میں نہیں ان سے پوچھنا، کیونکہ ہٹا یہ رہے نا پیپلز پارٹی. دیکھیں آپ غلط سوال غلط بندے سے پوچھ رہی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ پورے تجزیے میں آپ بات کر لی کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، ایم کیو ایم نے، ایم کیو ایم بھائی ہمارے پاس 2 منسٹریز پہلے بھی تھی، 2 منسٹریز ابھی بھی ہیں، اور ابھی بھی ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے. ابھی تک سندھ گورنمنٹ میں ہم کہیں گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، کوئی ہم نے کوئی چیز نہیں لی، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے ویسے ہی چل رہا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ مس لیڈ نہ کریں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، ورنہ پہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بولنے کے لیے. اچھا، اب آ جائے اس بات پہ کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا، کہ اگر پیپلز پارٹی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس پوائنٹ پہ جائیں گے کہ ہم الگ ہو جائیں. ہاں، آپ سنیں، اس پوائنٹ پہ جائیں گے. کہاں الگ ہوں؟ حکومت سے الگ ہوں؟ نہیں. بات سنیں، ہمارے پاس ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، ہم ایگریمنٹ لے کے گئے تھے نا سندھ گورنمنٹ ایس ایم سی ایم ہاؤس جانے کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے ہوا. اب اس کے بدلے میں آپ مطلب مجھے بات بتائیں میں کیا کروں؟ میں نکل کے میں بدلا لوں، ان کو ماروں، پھر یہ مجھے مارے، پھر میں ماروں. آپ کیا چاہتی ہیں سول وار ہو جائے؟ اللہ معاف کرے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ میری بات سنیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مہذب گھرانے کے لوگ ہیں، مہذب معاشرے میں میں ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے. اگر میں داستان سنانے جاؤں گا تو آپ کا شو کم پڑ جائے گا میڈم. اب میری بات تو سنیں. نہیں، میں پیپلز پارٹی نے کیا تھا تو میں کیا کروں؟ مجھے بات بتائیں میں کیا کروں. آپ کے پاس 2 آپشن آتے ہیں، مجھے کوئی مار رہا ہے میں اس کو ماروں، یا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے جو مطالبات لے کے گیا وہ مان لوں. دیکھیں بہت بڑی بات ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بلایا اور ان مطالبات کو سنا، ان کو مانا، ان کو ایک لسٹ ڈاؤن کیا اور اس کے اندر ضامن بنے. اور ضمانت کن نے دی؟ جو اس وقت پرائم منسٹر انہوں نے ضمانت دی، مولانا فضل الرحمان، ان کی سائن موجود ہے. اچھا، ضمانت دی ہے تو اس ڈاکیومنٹ پہ دی ہے نا، وہ ایگریمنٹ ہوا ہے نا. ایگریمنٹ نہ ہو، اگر آپ ایگریمنٹ کو منع کرتی تو پھر آپ کیا معاذ اللہ صلح حدیبیہ کو بھی آپ منع کریں؟ آپ عوام کی بات کریں، آپ عوام کی بات کریں سر، اب عوام کی بات چلیں. وہ ایگریمنٹ نہیں ہے نا، کیا تھا؟ تو ایگریمنٹ تھا نا آپ کے سامنے. ایگریمنٹ میرے سامنے تھا، نہیں عوام کے سامنے بھی ایگریمنٹ ہے، عوام کے سامنے تمام پوائنٹس موجود ہیں. اچھا جی، میں آپ کو بتانے والی ہے تو اب بتا دیں جی کیا کیا تھا آپ نے کراچی کے عوام کے لیے کیا کیا. نہیں، کراچی کے عوام کے لیے ہم نے تبھی تو ساری باتیں کی. انہوں نے کیفا منصوبے کی بات کی، ہم نے جی ہم نے تو پورے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بات کی. جی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو جس طرح جلدی سے کور اپ کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. اس پورے ایگریمنٹ کے درمیان میں ہم نے ہر اس بات کی جو کہ 18ویں ترمیم میں میئر سے 18ویں ترمیم کہتی ہے آپ نچلی سطح تک لے کے جائیں گے سارے اختیارات, جو نہیں گئے کسی بھی وجہ سے نہیں گئے, جی با اختیار میئر لے کر آ جائیں, با اختیار میئر لے آئیں, آدھے سے زیادہ پرابلم کراچی کے سالو ہو جائیں گے. میرا اس وقت چھوٹا بھائی, کوئی بھی میرا بھائی بہن اس وقت گھر میں بیٹھے ہوا پریشان ہوتا ہے کہ پانی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے پاس ایم این اے ایم پی نہیں جا رہے ہوتے, پی ڈی اے کے ایم این اے ایم پی کہیں نہیں دکھتے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری لوگ یہ بلدیات جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر با اختیار میئر آئے گا تو اس کا پورا جو صحرا سجنا چاہیے وہ ایم کیو ایم کے سر ہے, کیونکہ ایم کیو ایم ہے وہ واحد جماعت جو اس وقت با اختیار میئر کے لیے سب سے پہلے لڑی. ہم سب سے پہلے بولتے رہے, ہم ہی وہ شخص تھے جس نے 2015 میں الیکشن کے بعد سب سے پہلے آواز اٹھائی جماعت اسلامی کہنے کی یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ناکام کرنے کے. آج یہی جماعت اسلامی ہر پورے پاکستان کراچی میں بینر لگاتی پھر رہی ہے کہ ہاں یار میئر کو با اختیار بنایا جائے. تو اس کا مطلب ہے آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہم 2015 سے کہہ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے فالو کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب جماعت اسلامی ایم کیو ایم کو فالو کرنے لگ گئی. سمجھے میری بات, آپ ایم کیو ایم اس وقت ان کرکس پہ جا رہی ہے جس کی وجہ سے اپنے عوام کے لیے وہ ایک فلاح و بہبود کا کام کر سکے. میں نے منسٹریز کی بات نہیں کی, میں نے کوئی گورنرشپ کی بات نہیں کی, ہم نے نہ کوئی اور بات کی. یہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی برابر میں, ان سے پوچھ لے, کہیں یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا کہ ہمیں یہ منسٹری چاہیے. اگر ہوتی تو ابھی تک لے چکے ہوتے. میڈم پرابلم کیا ہے, آپ کیا نہ دی نہ لی نہ آفر ہوئی, نہ ہم نے ایکسپٹ کی نہ آفر ہوئی. اب بات یہ ہے ہو نہیں رہا نا. آپ اس بات کو سب کو کہیں گے انڈر دا ٹیبل ہوتا ہے, انڈر دا ٹیبل آپ کہتی رہیں, آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے, تو ایسا تو بہت ساری جی آئی ٹیز بنتی ہے جس کا کچھ نہیں ہوتا. اب پرابلم کی بات کرتے رہیں, اب آپ بات کرتے ہیں عوام کے سامنے بالکل آئے گا, مگر غلط بیانی نہ جائے کیمرے سے. جائے گی میئر کون ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر کہیں کچھ یہ بات نہیں ہوگی کہ منسٹری کس کے پاس گئی ہے. سر مجھے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے آپ تفصیل سے جواب دیں. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا. این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس پی ایف سی ہوتا ہے. پی ایف سی جب ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کرے گی اس کے بعد جو کراچی کا حصہ بنتا ہے وہ ملنا چاہیے. اس کے بارے میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی چکے, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا چکے. ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں کہ پی ایف سی آپ کو کرانا چاہیے جس کی وجہ سے کراچی کو اس کا حق ملے. پی ایف سی جب تک نہیں ہوگا کراچی کو اس کا حق نہیں ملے گا. این ایف سی سندھ کو ملتا ہے, این ایف سی بات. پی ایف سی کے بعد کراچی کو اس کا حق ملے گا جس کے اندر ہر چیز ہوگی. دیکھیں پی ایف سی ملنے سے پہلے آپ کے پاس جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سینسس. آپ کے پاس کاؤنٹنگ کے اوپر کوشچن مارک آیا ہوا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کوشچن مارک کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوا ہے, ہر کسی نے کیا. اب تو جماعت اسلامی نے بھی کیا ہوا ہے نا. ہم جب کہتے تو کوئی مان نہیں رہا تھا, پھر تو سب نے کوشچن مارک کرنے شروع کیے. جب تک مجھے صحیح نہیں گنا جائے گا اس پی ایف سی کے آنے کے بعد بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک میں صحیح نہیں گنا جاؤں گا, کراچی کی ایک بچہ نہیں گنا جائے گا کراچی کا, تب تک اس پی ایف سی کا میں کیا کروں گا. اچھا مجھے چلے سینسس کے حوالے سے یہ بات بتا دیں, کراچی میں کس کس کو گنیں گے آپ؟ کیوں کس کو گنے گے؟ جو کراچی کا رہائشی ہے, جو کراچی میں رہتا ہے, جس نے کراچی میں اپنا این آئی سی بنا, جس کا ڈومیسائل کراچی کا ہے. اور اس کے خلاف بھی ایک کیس ڈالا ہوا خواجہ اعزاز الحسن بھائی نے جس میں جعلی ڈومیسائل کراچی سے بنے گئے, جس کے اوپر عوام کے لیے آرام سے تھوڑا سا تحمل سے بات سمجھائیے گا کہ کراچی میں کس کس کو گنا جائے گا. جو کراچی میں رہتا ہے, جو کراچی کا ہے, کراچی میں رہتا ہے, کراچی میں رہتا ہے, جس میں کراچی کا این آئی سی ڈومیسائل جو باہر سے آتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیں نا, یہی تو سولوشن آئے گا. جب پرابلم ارائز ہوگی تو یہ تو سولوشن نکلے گا. جب تمام ڈپارٹمنٹس بیٹھیں گے تو سولوشن نکالیں گے. پہلی بات یہ کہ یا تو آپ ایک لائن ڈرا کر دیں, یا تو ان کو گننا ہے یا نہیں گننا. اور اگر گننا ہے اف دیٹ کنڈیشن, تو پھر اس کا جو بھی کچھ ان کی ریسورسز کراچی میں اس وقت یوز ہو رہی ہیں ود انفراسٹرکچر آف پانی کا, سیوریج کا, ٹریفک کا, جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کا ٹیکس پہ کاٹ کے کراچی کے پہ لگائیں. کیونکہ یہاں پہ پرابلم سب لوگ آ کے کراچی کی یوٹیلیٹیز تو یوز کرتے ہیں مگر کراچی میں اپنا ٹیکس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے کراچی کا کام. ٹھیک ہے, مسرت آپ کی طرف آتے ہیں. مسرت ہمیشہ کیوں انگلی اٹھتی ہے پیپلز پارٹی پہ ہی اس پہ؟ ابھی انہوں نے جی پی ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات کر لی, کہنے کو تو آپ کے الائنس میں, لیکن انگلی آپ پہ اٹھتی ہے آ کے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر نئی بات مانی گئی تو الگ بھی ہو جائیں گے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جس شخصیت نے ایم کیو ایم سے ایگریمنٹ کیا ہے اور جس شخصیت نے حامی بھری ہے, وہ شخص اس چیز کے لیے سیاست میں اور پاکستان سے باہر مشہور ہے کہ جو زبان وہ کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے, اور اس شخص کا نام ہے آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, جب آصف علی زرداری صاحب میرے کو چیئرمین نے پرومس کیا ہے اور تمام جو ایم کیو ایم کے خدشات ہیں یا جو بھی ان کی باتیں ان کو ایگریمنٹ میں موجود ہیں کہ یہ باتیں ہم آپ کی مانیں گے, تو بالکل آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کو کوٹ بھی کیا گیا ہے. اور یقینی سی بات ہے, جمہوری انداز سے ہم الحاق میں سب آئے ہیں, تو جمہوری انداز سے ہی ایم کیو ایم کی تمام باتوں کو انشاءاللہ مانا جائے گا. اور جب تک ہم ساتھ کام کرتے رہیں یا نہ بھی کریں,
ہم سب کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں، چاہے وہ ایم کیو ایم کا MNA اگر 9-0 میں آتا ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر 9-0 میں ہوتا ہے اور میرا اگر MNA ملیر میں ہے تو یقیناً وہ جو دیکھیں میں ایگزامپل دے رہی ہوں، تو دیکھیں چاہے کہیں کا بھی ہو، دیکھیں کہیں کا بھی، کراچی کے کسی بھی حصے کا ہو، تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، بے شک وہ ووٹر ایم کیو ایم کا ہوگا اور جہاں ہماری اکثریت ہوگی وہ ہمارا ووٹر ہوگا، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہاں عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان پاکستانی بہن بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور جب تک ہمیں ووٹ ملتے رہیں گے، جب ہم عوام کے لیے سوچتے رہیں گے اور عوام کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے، تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بھی پروان چڑھے گی، اور جو بھی عوام کے لیے کام کرے گا تو عوام اس کو ووٹ دے گی، اور اگر ووٹ نہیں دے گی تو یہ انتقام ہوگا عوام کا ووٹ نہ دے کر اس کی پارٹی بات یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کی طرف سے مثبت بیانات آتے ہیں تو مثبت بیانات بالکل بہت اچھے ہیں، لیکن عوام کو جب ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور کراچی کے عوام یا سندھ کے عوام کو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔